20 آیت تک 3 لوگوں کا بیان ہے۔ اس میں 2 لوگ کہیے، پھر ضمناً اس میں 1 لوگ اور آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک جو ہے تذکرہ، 5 آیتوں میں تو ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، 5 آیت میں تو ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا 5 لوگوں کا تذکرہ ہوا، 5 آیت میں ایمان والوں کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں سے ان الذین کفروا سے 20 آیت تک جو تذکرہ ہوگا 2 لوگوں کا تذکرہ ہوگا۔ کتنے لوگوں کا؟ 2 لوگوں کا۔ کس کا؟ کفار مکہ کا، نمبر 1 کفار مکہ کا، نمبر 2 منافقین کا، کفار مکہ کا اور منافقین کا۔ اس کے بعد اس کا تذکرہ ہوگا یہود و نصارہ کا تذکرہ ہوگا، کفار مکہ اور منافقین دونوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو ان الذین کفروا، یہ 6 آیت سے 20 تک جی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ بے شک جو لوگ کفر پر بضد ہیں، بضد مانا جو لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں ہٹ دھرمی سے، ان کے حق میں آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، یعنی آپ ڈرائیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ ڈرائیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ کیا نہیں کریں گے؟ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے، قلوب بولتے دل کو، قلبن کی جمع قلوب، اللہ نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا، اسٹامپ مارتے ہیں نا، ریجیکٹ۔ ہاں، وعلی سمعہم، اور اس کے کانوں میں بھی مہر مار دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی نگاہوں میں بھی کیا مار دیے؟ مہر لگا دیے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ تو یہ آیت، اس آیت میں خاص طور پر کس کا تذکرہ ہے؟ کفار مکہ کا تذکرہ ہے۔ یہاں یہ آیت صرف جو 6 آیت ہے یہ کفار مکہ کے لیے ہے، 6 اور 7ویں آیت کس کے لیے ہے؟ کفار مکہ کے لیے خاص طور پر۔ اس کے بعد سے منافق کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ کے رسول کو یہ مخاطب کیا گیا، دیکھیے آپ جب دین کی دعوت پیش کریں، اور یہ اصول کی باتیں ہیں اور ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جب آپ دین کی باتیں کسی کو پیش کریں اور وہ ایمان نہ لائے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ کہف میں بھی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے رسول بہت ٹینشن لے لیتے تھے، بخار آ جاتا تھا، پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے رسول فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ اپنے آپ پر ٹینشن نہ لیں، آپ کا کام بس اتنا ہے کہ لوگوں تک پیغام کو پہنچا دینا۔ آپ پہنچا دیے، اب وہ مانے یا نہ مانے وہ کیا ہے؟ ان کا کام ہے، آپ کا کام ہے بس لوگوں تک پیغام کو پہنچا دینا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کفار مکہ کو دعوت دیتے لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ دشمن اور بڑھتے جاتے تھے، اور جو لوگ ایمان لاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ان کو مارتے تھے، ان کو کفار مکہ مارتے تھے۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا، ایمان قبول کیے تو بالکل رتیلی زمین پر لٹا دیتے، پتھر رکھ کے سینے پر توڑتے، گھسیٹتے، لیکن پھر بھی کیا کہتے؟ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رسول سے مخاطب کہ ان الذین کفروا، یہ لوگ بالکل کفر پر جمے ہوئے، جو لوگوں نے کفر کو اپنایا، آپ ان کو اپنی باتوں کے ذریعے سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے حق میں کیا ہے؟ برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ خالص ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ کو بھی اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہے؟ ایمان نہیں لائیں گے، کنفرم۔ اللہ کے اہل مکہ میں سے بہت سارے لوگ ایمان لائے، فتح مکہ کے موقع سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جو لوگ کٹر دشمن تھے داخل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں کو ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں، ان کا جو خاتمہ ہوگا کس پر ہوگا؟ کفر پر ہوگا، ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے بارے میں قطعی اور حتمی یہ فیصلہ تھا یہ کیا ہے؟ کافر ہی مریں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کا ترجمہ تو ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مہر اور کانوں میں، یعنی
اتنے یہ اپنی باتوں پر جمے ہوئے ہیں، ہٹ دھرمی اس قدر ہے کہ گویا کہ جیسے کسی کے دل میں کیا مار دیا جائے، مہر لگا دیا جائے. کانوں اتنے بہرے ہیں وہ سن ہی نہیں پاتے، کانوں بالکل ٹھپا لگا دیا گیا. آنکھ میں بینائی ہے لیکن دیکھتا نہیں، گویا کہ پردہ ڈال دیا گیا. بولتے ہیں نا دیکھتا نہیں ہے نا، دیکھ بھی رہا ہے لیکن غلط کام کر رہا ہے، سن رہا ہے لیکن انسنی کر دے رہا ہے. تو ٹیچر بولتے ہیں نا تو بہرا ہے کیا، تو دیکھتا نہیں، غلط پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرتے غضب میں آ کے، غصے میں آ کے بول رہے ہیں یہ لوگ کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ٹھپا لگا دیا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے، بڑا عذاب ہے. یہ لوگ کیا، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اور اس میں جو قلب ہے، قلب میں کیا ہے، آدمی جب گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتے کرتے اس میں کیا ہے، سیاہ دھبے آنے لگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا دل بالکل صاف رہتا ہے لیکن جب وہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، آج گناہ کیا، ایک دھبا لگ گیا، سیاہی ایک نقطہ پیدا ہو گیا، اس سے توبہ نہیں کرا، پھر دوسرے دن گناہ کیا، توبہ نہیں کرا، پھر دوسرا دھبا لگ گیا. اس طرح وہ گناہ کرتا جاتا، عادی بن گیا، گناہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، توبہ کی ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ بندہ اگر توبہ نہیں کرتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے، دل بالکل سخت ہو جاتا ہے، اللہ مہر لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. یہ تو تذکرہ اس میں اس کا کفار مکہ کا ہوا. اب جو یہاں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے ہے، یہ 13 آیتیں وہ ہیں جس میں کس کا تذکرہ ہے، ان 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے. منافقین میں بھی 2 گروہ تھے. کتنے گروہ تھے؟ 2 گروہ. ایک گروہ تو وہ تھے جو بالکل پکے تھے، اپنے نفاق میں پکے تھے، بالکل ہر دھرم تھے، اپنے نفاق میں بالکل پکے تھے. مسلمانوں کو بس خوش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، ان کے سامنے آ کے بول دیتے تھے میں مسلمان ہوں. بعد میں جا کہتے تھے ارے میاں ایسے جا کے بول دیا تھا، میں مسلمان نہیں ہوں. ان کا مذاق اڑاتا ہوں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہوں، میں نبی کا مذاق اڑاتا ہوں. جیسے عبداللہ ابن ابی وغیرہ جو غزوہ احد کے موقع سے 1000 لوگوں کو لے کے نکل گئے. اس طرح وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اچھا، تو ایک گروہ تو وہ ہیں نفاق میں جو پکے تھے. دوسرے وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے، روز بروز چونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ایمان لاؤں، لیکن چونکہ موسم ایسا اور حالات دوست احباب ایسے تھے، اگر چاہتے تھے کہ ایمان لاؤ، ارے کیا تو بول رہا ہے، تو ایمان لاتا نہ کو جاؤ، ادھر نہیں جاؤ. اب بیچارے ڈر جاتے، گیا تو پتہ نہیں مار اڑ دیتے کیا ہے، ڈر جاتے تھے. یا مسلمانوں کو لوگ مارتے تھے، جو لوگ ایمان قبول کرتے تھے، کفار مکہ حملہ کرتے تھے تو وہ ڈر جاتے تھے کہیں میں بھی ایمان قبول کروں اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ ہو، تو ڈر جاتے تھے. ایمان قبول کرنا چاہتے تھے، کٹر نہیں تھے، ایمان قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن حالات کی وجہ سے کیا ہو جاتے تھے، وہ ایمان قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. تو دونوں کو بیان کر رہے ہیں اس میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ آیت نمبر 8 ہے. ترجمہ دیکھیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ سے مراد منافقین، بعض سے مراد کون ہے، منافقین. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. آگے دیکھیے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس کا احساس و ادراک بھی نہیں ہے، ان کو احساس و ادراک بھی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، اس کے دل میں کیا ہے، مرض ہے. اس کے دل میں کیا ہے، بیماری ہے، مرض ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اس کی بیماری میں اور کیا کر دیا، اضافہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بولا کرتے تھے. کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ زمین میں بگاڑ نہ پیدا کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ لوگ کہا کرتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیے مجرم کیا ہو گیا؟ مجرم دعوت دینے والا ہو گیا، مجرم مسیحا ہو گیا، مجرم قاتل مسیحا بن گیا، جیسے آج کل ہے نا ہندوستان میں قاتل مسیحا بنے بیٹھے ہیں۔ جی تو وہی حال ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، ہم لوگ کیا ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو بولتا فساد، میں اصلاح کر رہا ہوں، کیا ڈھٹ سے بول رہے تھے۔ اب یہاں سے دیکھیے اس کی تفسیر ملاحظہ کیجئے کہ بعض لوگ سے مراد منافقین ہیں۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم لوگ ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر اور آخرت پر۔ کون سی چیز چھٹ گئی؟ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر، بیچ میں کون سی چیز چھٹ گئی؟ رسول چھٹ گئی۔ اور جو یہودی حضرات تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن ان سے کہا جاتا ہے میرے حضور کو مانو، نبی کو مانو، کتاب کو مانو، کہتے میں نہیں مانتا۔ تو ان سے یہ کہا جاتا تمہاری شریعت تھی، حضرت موسیٰ کی شریعت تھی، حضرت عیسیٰ تھے ان کی شریعت تھی، لیکن دونوں چلے گئے، اب شریعت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی ہے۔ تمہاری کامیابی اور کامرانی دنیا اور آخرت کی یہ ہے کہ تم رسول کی مانو، رسول کی کتاب کی مانو، تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کو مانو، رسول کو مانو، آخرت کو مانو۔ اللہ کو مان رہے، آخرت کو مان رہے، بیچ میں سب کچھ ختم۔ رسول اصل چیز ہے، کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ساتھ کیا؟ رسول اللہ ہے۔ اللہ کا تذکرہ جہاں بھی ہو رسول اللہ کا تذکرہ، رسول کا تذکرہ جہاں بھی ہو تو اللہ کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ رسول کے بغیر کیا ہے؟ ادھورا۔ اسی طرح رسول کا تذکرہ اللہ کے بغیر نامکمل ہے۔ تو جی ایمان ہی نامکمل ہے، اصل کیا ہے؟ ایمان ہی نامکمل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر اور آخرت پہ۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میاں صرف میرے کو مان لینا، آخرت کو مان لینا یہ ایمان نہیں ہے، میرے ماننے کے ساتھ، آخرت کو ماننے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کمپلسری ضروری ہے، تو تمہارا ایمان کیا ہوتا؟ کامل ہوتا، مکمل ہوتا۔ یہ لوگ تو کیا کرتے؟ منافقین دعویٰ کرتے، پھر آتے آ کر ہی کہتے مسلمانوں میں میں بھی مسلمان ہوں، مسلمان بیچارے بھولے بھالے ان کو مان لیتے۔ جب یہ اس پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتے کفار مکہ پکڑ لیتے کالر، کیا میاں تو وہاں کیوں گیا تھا؟ ارے ان لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے گیا تھا، راز کی باتیں معلوم کرنے کے لیے گیا تھا کہ محمد، جی منافقین، کہ محمد اور اس کے ماننے والے آج کل کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، یہ میں دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ مذاق اڑاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، الا انفسہم، وہ کیا خود اپنے آپ کو، وما یخدعون الا انفسہم، ارے بے وقوف تم مجھے نہیں، ہمارے رسول کو نہیں، بلکہ اپنی ذات کو تم دھوکہ دیتے ہو، اور تمہیں اس کا احساس و ادراک نہیں، تمہیں اس کا احساس و ادراک نہیں، تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، تمہاری عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، گناہ کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے؟ پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو فکر ہے تمہاری، یہ نگیٹو فکر، کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں اور میں صحیح ہوں، یہ نگیٹو فکر ہے، اور یہ فکر تمہارے دلوں میں کیا مرض ہے؟ کیا ہے؟ مرض ہے، کیا ہے؟ مرض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مرض کو اور بڑھاتا ہے، اور ڈھیلا دیے۔ کیا ڈھیلا دیے؟ یعنی اللہ اگر چاہتے تو ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیتے اسی وقت، لیکن اللہ ڈھیل دیتے رہے، چلو کتا بدماشی کرنا، کرو 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 کرو، اور وہ ڈھیٹ ہوتے گیا۔ اگر میں غلط ہوں تو اللہ عذاب دے دیتے، میں غلط ہوں تو اللہ یہ کر دیتے، اللہ ڈھیل دیتے رہے دیتے رہے۔ وہ کیا ہو گیا؟ اور مرض ان کا بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا، جو علاج کرتا رہا، دوا کرتی، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی۔ اس سلسلے میں مرض کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جیسے آدمی ہیں ہم اور آپ ہیں، ہمارے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ بھائی 5 چیزیں، آگ پانی مٹی ہوا، ہوا سے 5 چیزیں، آگ پانی، طبعیات میں 5 چیزیں بولتے ہیں، آگ پانی مٹی ہوا سے انسان مرکب ہے۔ اس میں سے اگر کوئی چیز کیا ہو جائے، حد اعتدال سے بڑھ جائے، یعنی جو مڈل ہونا چاہیے اس سے اگر آگے بڑھ جائے
تو اس میں یا تو سردی ہو جاتی ہے، جیسے پانی کا اگر غلبہ ہو جائے تو سردی ہو جاتی ہے، گرماہٹ جس میں پیدا ہو جائے تو بخار آنے لگتا ہے، اگر مٹی کی کمی ہو جائے تو یرقان اس طرح کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، زکام جو بلغم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں کہ اس کا انسان کا جسم حد اعتدال سے آگے بڑھ گیا، حد اعتدال سے آگے بڑھ گیا. اسی طریقے سے کیا ہے، دل ہے، دل کا ایک حد ہے، ایک درجہ ہے. جب تک انسان اس درجے میں رہتا ہے تو دل محفوظ رہتا ہے، لیکن اس درجے سے اگر آگے بڑھ گئے تو پھر اس دل میں کیا آ جاتی ہے، بیماری آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس سے کیا ہو جائے، اعمال میں محرومی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس سلسلے میں مفتی شفیع صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلوں کے امراض نفسانی خواہشات کی اتباع ہے. دلوں کے امراض، دل کی بیماری کیا ہے، دلوں کے امراض نفسانی خواہشات کی اتباع ہے. وہ یہ کہ دل چاہتا ہے، حکم یہ ہے اللہ کا کہ نماز پڑھو، لیکن دل چاہ رہا سو میاں، جا کے سو گئے. یہ کیا ہے، خواہشات کی اتباع ہوئی. یہ کیا ہے، مرض ہے. یہ کیا ہے، مرض ہے. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، تم امیر ہو مالدار ہو، تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اور دل یہ چاہ رہا اگر زکوٰۃ ادا کیے تو کیا ہو جاتا، کم ہو جاتا. نفسانی خواہشات ہے. اللہ کا حکم ہے تم مالدار ہو، حج کرو، دل یہ چاہتا ہے 5 لاکھ کون خرچہ کرے، 5 لاکھ کیوں خرچہ کریں، مال کم ہو جائے گا. نفسانی خواہشات کی اتباع ہے. اسی نفسانی خواہشات کی اتباع کا نام کیا ہے، روحانی مرض ہے. کیا ہے، روحانی مرض ہے. اور جب یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی کیا نگیٹو فکر پیدا ہوتی ہے، اور اعمال سے ان کا دل کیا ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، بس کیا عیاشی کی باتیں عیاشی کی سمجھ میں آتی رہتی ہے. تو کیا ہے، ان کا جو اندر دل ہے وہ کیا ہو گیا، گویا کہ خراب ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس مرض سے بھی حفاظت فرمائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. بس یہ آخری آیت ہے. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم لوگ فساد مچانے والے نہیں ہیں. وہ کیا فساد مچاتے تھے، وہ یہ فساد مچاتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت میں آتے، مسلمانوں کی ساری باتوں کو سن لیتے، میٹنگ کی ساری باتیں سن لیتے، اور جا کر کفار مکہ کو بتلاتے. ظاہر سی بات یہ بگاڑ پیدا ہے کہ نہیں ہے. آپ یہاں کی باتیں سن کر جاسوسی کرتے ہیں، دوسری جگہ ایک کنٹری کی بات دوسری کنٹری کو بتلا دیتے، پھانسی کی سزا ہے. اور منافقین یہی سے کرتے تھے کہ مسلمان بن کر آتے تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور ان مجلسوں کی باتوں کو سن کر کفار مکہ کو بتلاتے. اور جب صحابہ ان کو پوچھتے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ تو فساد کی باتیں ہیں، تو کہتے ہیں میاں فساد کی باتیں نہیں، یہ تو اسلام میں کر رہا ہوں تاکہ سب اپنی اپنی تیاری کر لیں. تو کیا کہتے تھے، اصلاح کر رہے. حالانکہ وہ کیا کر رہے تھے، فساد مچا رہے تھے، بگاڑ کر رہے تھے. اور اسی طریقے سے جو لوگ ایمان قبول کرنا چاہتے تھے ان کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے. تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، دیکھو بلال کی حالت کو دیکھو، فلاں کی حالت کو دیکھو، وہ کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے، کھانے کے سامان نہیں، رہنے کے سامان نہیں، کتنا ظلم و بربریت ہے. تم ایمان قبول کرتے تو جو بیچارہ ایمان قبول کرنا چاہتے ان کے ایمان کو بھی کیا کر دیتے، ڈگمگا دیتے. یہ کیا فساد ہے، کیا ہے، یہ تو بہت بڑا فساد ہے کہ ایمان میں رکاوٹ بن جانا، ایمان میں رکاوٹ بن جانا، یہ بڑا فساد ہے. تو یہ آپ حضرات کے سامنے آج 11 آیتیں تلاوت کی گئی، اس کا درس قرآن ہوا. اور جو اسی سے متعلق نفاق سے متعلق جو میں نے بیان کیا، ابھی 20 تک یہ باتیں چلیں گی انشاءاللہ، آیت نمبر 20 تک. تو مابقی یہ پوائنٹ آپ مستحضر رکھیں گے اور مطالعہ بھی کر لیں گے. جو پوائنٹ ہیں، جو سوالات ہیں، آپ محفوظ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سنڈے کو یہ پوری باتیں مکمل ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.